اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت پیش کروں؟ کہنے لگا، پروردگار کہنے لگا من عمل صالحا من ذکر او انثى، من، یہ من دیکھ رہے ہو؟ من کے معنی جو بھی عمل صالح کرے، مومن ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اسے اچھی جزا دیں گے، من۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ، من، جو بھی ذرہ برابر اچھا عمل کرے اسے خیر کی جزا دیں گے، جو ذرہ برابر شر کا عمل کرے اسے شر کی سزا دیں گے۔ یہ من دیکھ رہے ہو نا، قرآن مجید کا من بہت افمن کان علی بینۃ من ربہ، من۔ اچھا تو یہ تو قرآن کے من تھے، بہت سے من ہیں، کبھی پھر عرض کروں گا۔ رسول کہنے لگا من ترک الدنیا لآخرتہ والآخرۃ لدنیا فلیس منا، من، جو بھی دنیا کو آخرت کے لیے چھوڑ دے اور آخرت کو دنیا کے لیے چھوڑ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ من کی قوت دیکھ لیں کہاں تک رینج جا رہی ہے من کی، ٹھیک ہے نا؟ اور اب ایک روایت اور سنتے جاؤ، من، بھائی توجہ رہے، من ماتا، بھائی میں یہ روایت اپنی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتۃ جاہلیہ۔ بھائی یہاں تک تو آ گئے نا تم؟ اچھا، یہ من جان بوجھ کے لایا ہوں میں، اس لیے کہ مجھے تمہیں کسی اور من تک لے کے جانا ہے۔ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو مر جائے آل محمد کی محبت پر وہ شہید مر گیا۔ من، یہ من کی قوت دیکھ رہے ہو نا؟ تو اب جہاں تک میرے رسول کا من جائے وہاں تک وہ حکم جائے۔ تو اب میرے نبی نے ہاتھ پہ اٹھا کے کہا من کن تو مولا ہو، من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا، میں جس کا مولا، جس کا مولا اس کا یہ علی مولا۔ بھائی عجیب بات ہے، اور اپنے سننے والوں کو روک لوں گا میں، میرا نبی یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میں تمہارا مولا، یہ علی تمہارا مولا، ٹھیک ہے نا؟ یہ کہہ سکتے تھے نا کہ میں تمہارا مولا ہوں، یہ علی تمہارا مولا۔ یہ نہیں کہا، کیا کہا؟ میں جس کا مولا، علی اس کا مولا۔ تو کل اتنا طے کرنا ہے کہ علی، بھائی توجہ رہے، کل اتنا طے کرنا ہے کہ جب میں جس کا مولا، علی اس کا مولا۔ تو اب صرف اتنا معلوم کرنا ہے کہ رسول کس کا مولا، صرف اتنا طے کرنا ہے کہ رسول کس کا مولا۔ اب آواز دی سورہ آل عمران میں، قرآن مجید کا 30واں سورہ، آیت کا شان 81، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ بہت پڑھے لکھے ہو نا، پڑھے لکھے شہر میں رہتے ہو۔ اب آیت کا ترجمہ سننا، بہت طویل آیت میں نے پڑھی اور چاہ رہا ہوں کہ ایک ایک لفظ کی طرف توجہ دینا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، وَإِذْ، حبیب اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا، اس وقت کو یاد کرو۔ یہ اس وقت کو یاد کرو کب بولتے ہیں؟ جب دو لوگ ایک واقعے میں ہوں اور بعد میں ایک دوسرے سے کہے کہ اس وقت کو یاد کرو، سمجھ رہے ہو نا؟ اس وقت کو یاد کرو۔ وَإِذْ، حبیب اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا، اس وقت کو یاد کرو۔ یعنی اللہ عہد لے رہا تھا، نگاہ محمد دیکھ رہی تھی۔ ابھی آگے چل رہے ہیں، لیکن اب ایک مسئلے کا جواب دے دو، کس سے عہد لیا تھا؟ کس سے لیا؟ میں زور سے بولے، نبیوں سے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، نبیوں سے عہد دیا تھا،
ٹھیک ہے نا بھائی, بہت توجہ رہی. یہ عہد کب لیا تھا؟ ایک ساتھ تو یہاں نبی تھے ہی نہیں دنیا میں, ایک کے بعد دوسرا آیا, دوسرے کے بعد تیسرا آیا, ایک ساتھ تو تھے نہیں. اور اللہ کہتا ہے کہ ایک ساتھ سب سے عہد لیا, یہی تو ہے نا, ان نبیین سے عہد لیا. تو یہ کہاں لیا؟ عالم ارواح میں لیا نا. اچھا, تو کیا اب بھی ملا کی سمجھ میں نہیں آتا کہ نبی پیدا ہونے کے بعد نبی نہیں بنتا, عالم ارواح میں بھی نبی ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو نا, بہت آرام سے آج گفتگو کر رہا ہوں میں, اور زیادہ وقت نہیں لوں گا, لیکن یہ آیہ مبارکہ تم تک پہنچ جائے ایک رخ اس کا, تو آج میری محنت سوارت ہو جائے گی. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. سنو نبیو, اب دیکھو اللہ نے عہد کیا لیا, سنو نبیو تمہیں کتاب دوں گا, حکمت دوں گا, دنیا میں بھیج دوں گا. پھر سننا, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. پھر آخر میں ایک رسول آئے گا, مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ, تمہاری تعلیمات کی تصدیق کرے گا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. اے نبیو تم پر واجب ہے کہ اس پہ ایمان لاؤ. بہت توجہ رہے, اس لیے کہ یہی وہ مرحلہ فکر ہے. کس کس کا مولا, یہ ذہن میں ہے نا بھئی, یہی تو مرحلہ فکر ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, سنو پیغمبر ہو, آدم تم سنو, نوح تم سنو, ابراہیم تم سنو, سارے نبیوں سنو, کہ جب میرا نبی آ جائے آخری تو تم پر واجب ہے کہ اس پہ ایمان لاؤ. تو سارے نبی میرے محمد کے مومن, میرا محمد ان سب کا نبی. 1,23,999 نبی میرے محمد کے مومن, اور میرا محمد ان سب کا نبی. اب مومن میں اور نبی میں رشتہ کیا ہے؟ قرآن نے کہا النبی اولا بالمومنین من انفسہم. نبی میں اور مومن میں رشتہ یہ ہے کہ نبی ہے مولا, مومن ہے غلام. یہ بات پہنچ گئی, بات پہنچ گئی. یہ دونوں آیتیں ذہن میں رکھو گے. سورہ آل عمران 3 سورہ, آیت کا نشان 81. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, تم میرے محمد پہ ایمان لاؤ گے. اور سورہ احزاب النبی اولا 33 سورہ, بالمومنین من انفسہم, نبی میں اور مومن میں رشتہ یہ ہے کہ نبی ہے مولا, مومن ہے غلام. تو اب اتنی بات تو طے ہو گئی کہ اگر میرا محمد سارے نبیوں کا نبی ہے, توجہ رہے, تو آدم کا مولا ہے, نوح کا مولا ہے, ابراہیم کا مولا ہے, موسیٰ کا مولا ہے, عیسیٰ کا مولا ہے. بھائی توجہ رہے, اور آدم میرے محمد کے غلام, نوح میرے محمد کے غلام. بھائی میں اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں کہہ رہا ہوں, جو قرآن نے کہا وہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. یعنی وہ 1,00,000 سے زیادہ نبی میرے محمد کے غلام, اور میرا محمد ان سب کا مولا. تو اگر کبھی سارے نبی سامنے کھڑے ہوئے ہوں اور میرا نبی پوچھے پیغمبروں بتلاؤ میں کس کس کا مولا ہوں, تو خدا کی قسم آدم کہیں گے میرا مولا, نوح کہیں گے میرا مولا, ابراہیم کہیں گے میرا مولا, موسیٰ کہیں گے میرا مولا, عیسیٰ کہیں گے میرا مولا. تو اب محمد جس کا مولا فہذا علی مولا. بولنا میں نے جب سیکھا تھا, ماں نے میری یہ مجھ سے کہا تھا. بولنا میں نے جب سیکھا تھا, ماں نے میری یہ مجھ سے کہا تھا. بولو بیٹا جان لگا کر